پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حال سے آپ کی شان سنی. رات کا وقت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے. دو صحابی ایسے ہیں جن کی بیٹیاں پیارے نبی علیہ السلام کے عقد میں ہیں، ہماری مائیں ہیں. اللہ اکبر. دو صحابی ایسے ہیں جو داماد رسول ہیں، جن کی بیٹیاں آپ کے عقد میں ہیں. پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں اور دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور جن کے ہاں بیٹیاں ہیں ان میں پہلے سیدنا عثمان غنی ذی النورین ہیں اور دوسرے سیدنا علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دامن رحمت میں تشریف فرما ہے. ستارے آسمان پر اپنی آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں. سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں، میرے آقا یہ جو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی مانند؟ اب ستاروں کی مانند دو بڑی وضاحتیں ہیں. پہلی وضاحت کہ جس طرح ان کی نورانیت ہے، یہ روشن ہے، یہ چمک رہے ہیں، ان کی نیکیاں ایسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہوں. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جیسے یہ آسمان کے ستارے لاتعداد ہیں، کوئی ان کو شمار کرنا چاہے تو وہ عاجز آ جائے گا. آخر یہ کہے گا ان کو شمار کرنا میری بساط میں نہیں. اگر یہ کہا جائے مخلوق میں سے انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا تو پھر بات یہاں تک آتی ہے کہ ان کے پیدا کرنے والا خالق اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو شمار کرنا چاہے تو ہر دل دماغ پکار اٹھے گا کہ اللہ کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی مشکل اور تردد میں نہیں، وہ ایک لحظہ سے پہلے بتا دے گا ان آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی روشنی کتنی ہے، ان کو یہ روشنی کے تاج پہنائے کس نے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیدہ عائشہ کا یہ سوال اب امتی کا نام جاننا چاہتی ہے، مگر دل کے اندر خواہش یہ ہے کہ دیکھا جائے امتی تو بہت سارے ہیں، لا تعداد امتی ہے، میرا باپ امتی کے درجوں میں سے کس درجے پر کھڑا ہے؟ میرا باپ بھی تو امتی ہے، پھر بے مثل امتی ہے، پھر یار غار ہے، یار مزار ہے، سفر میں ساتھ ہے، ادر میں ساتھ ہے، ہر مقام سے ساتھ ہے، پھر ایسا رفیق اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. اگر وہ غم کی بات کرے تو رب پیغام خدا پیغام الہی بنا کر وحی خدا بنا کر غار میں پہنچا دیتا ہے. اے میرے محبوب کا ساتھ دینے والے، اس کے دامن میں ٹھہرنے والے، غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ اکبر. دوستو جب بات کی جاتی ہے تو بات سامنے میں ایک جملہ ہوتا ہے، اس جملے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر ذہن کو دوڑایا جائے تو ہزارہ جہتیں نکلتی ہیں، رہبری نکلتی ہے. وہاں سے انسان کو بہت ہدایت ملتی ہے کہ اس جملے کے فرمانے کا مقصد کیا ہے اور میرے رب کے عطا کرنے کی عطا کیا ہے. سوال نبی علیہ السلام سے کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ رب کریم سے پوچھ کے بتاؤ کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے، ستاروں کی نورانیت کتنی ہے، پھر اپنی امت میں سے اس امتی کا نام وحی خدا سے لے کر بتاؤ کہ وہ امتی کون ہے. نہیں، براہ راست سوال ہے میرے آقا جیسے آسمان چمک رہا ہے اس کی روشنی اللہ اکبر واضح ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی فرد ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی مانند؟
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ میں جانتا ہوں، اس امتی کو پہچانتا ہوں جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہے۔ حضور جلدی کیجیے، پھر اس صحابی کا نام، اس امتی کا نام ذرا ظاہر بھی فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ وہ کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ میرا عمر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر ایک خیال آیا، کیا میرا باپ پھر عمر سے پیچھے رہ گیا؟ عمر سے پہلے اسلام لائے، عمر سے پہلے توحید کا گواہ بنے، عمر سے پہلے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنے۔ کافر پوچھے کہ تیرا نبی کہتا ہے کہ ایک پل میں چلا بھی گیا ہوں، آ بھی گیا ہوں، بیت المقدس میں گیا ہوں، ساتوں آسمان کے اوپر گیا ہوں۔ تو کافر جب سوال کریں تو صدیق اکبر پوچھیں بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ تو آگے سے جواب آئے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نے کہا ہے۔ تو آگے سے جواب کیا آئے؟ اب تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، میرا محبوب کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ آگے پوچھا نہیں محبوب سے، یہ گواہی دینے پہ رب نے کہا کہ تو صدیق اکبر ہے، تیری صداقت جو ہے قیامت تک لا زوال ہوگی، سچے بڑے ہوں گے، سچائی پہ قائم بڑے رہیں گے، سچائی پہ بہت زیادہ زندگی گزاریں گے، لیکن تیرے دامن کے نیچے رہیں گے۔ وہ سچے سارے اپنی جگہ پہ، مگر تو ان سب کے اوپر سچائی کا سردار بن کے رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منتظر ہے کہ پھر میرے باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے دل کی کیفیت کو جان لیا کہ اب میری زوجہ محترمہ ہماری اماں جان، ان کے دل کے اوپر ملال ہے، وہ اپنے باپ کی شان کو سمجھنا چاہتی ہے، اپنے باپ کی شان کو سننا چاہتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، ایک طرف عمر کی ساری نیکیاں جو ستاروں کی طرح ہے وہ ایک طرف کر دی جائے، اور میرے صدیق کی غار والی رات لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب میں صدیق اکبر کے پہلو میں تھا، میرا سر انور ان کی گود مبارک میں تھا، وہاں پہ وہ اکیلا جلوے کر رہا تھا۔ یہ اکیلے جلوے یا میرے رب کو نصیب ہے یا صدیق اکبر کو نصیب؟ اس طرح کے جلوے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ فرمایا وہ کیا؟ وہاں پہ عبادات کا ذکر ہے، تلاوت قرآن کا ذکر ہے، وہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے جو ساری نیکیوں سے اب چلو والا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ راز، وہ کیفیت، وہ لمحہ جو صدیق کو نصیب ہوا، میری امت میں کسی اور کو وہ لمحے نصیب نہیں ہوئے، اس لیے اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ میری دوستوں پھر عملی طور پہ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حیات ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ عمر فاروق جب بھی موقع ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، میری ساری نیکیاں لے لے، وہ غار والی مجھے دے دے، ساری نیکیاں لے لے، جہاد لے لے، اللہ اکبر عبادات لے لے، تلاوت لے لے، اتنے بڑے بڑے پیغام، اتنی بڑی بڑی شانیں، فرمایا وہ ساری لے لے، لیکن غار ثور والی نیکی مجھے دے دے۔ تو آپ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اے پیاری عمر، کیا یہ نیکی کو دینے والی ہے؟ کیسے دوں؟ پھر سے وہ وقت آئے، پھر سے وہ مرحلہ ہو، پھر سے پیارا رسول ہجرت کی رات اپنے کشانہ نبوت سے نکلے، پھر سے صدیق کی چوک ہٹائے، پھر سے دوبارہ اللہ اکبر کبیرہ میرے کہلے ہوں، میرے نبی علیہ السلام کا جسم اطہر ہو۔ تو پھر اس غار میں پہنچے،
لہذا جس طرح یہ دوبارہ سے سب کچھ کرنا ناممکن ہے، اسی طرح وہ نیکی کا ٹرانسفر کرنا بھی بہت ناممکن ہے۔ عظیم دوستو، اس صحابی سے محبت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ان کے تذکرے ہم کیوں کرتے ہیں، ان کی شانیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ اظہار محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے کی ہوئی محبت رائے گا اور بھی کام نہیں جائے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔